بتا دیجئے کہ رمضان کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے کہ جس طرح باقی مہینے تم گزارتے ہو اس طرح اسے بھی گزار دو گے۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور خصوصاً قرآن اور اہل بیت سے جڑنے کا خدا سے دعا کیجیے، اللہ اگر یہ رستہ قرآن اور اہل بیت کا رستہ حق ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں معرفت نہیں ہے، اللہ قرآن اور اہل بیت اگر رستہ حق ہے تو تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا، تجھے واسطہ ہے تیرے غفور و شکور ہونے کا۔ اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے ہمیں قرآن اور اہل بیت کا راستہ نصیب فرما دے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی کر کے آیا۔ کسی نے پوچھا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نیکی ہماری محبت ہے اور سب سے بڑی برائی ہمارے ساتھ بغض ہے۔ اللہ ہمیں حسینیت کا رستہ عطا فرما، اللہ ہمیں یزیدیت کے راستے سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی، آپ کی خدمت میں ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں آج کی ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے فضائل، اس مہینے کی خصوصیات اور ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، اس کا تقاضا اس مہینے کا کیا ہے، اللہ نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں، اگرچہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن بہت سی کام کی باتیں، بہت سی ضرورت کی باتیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی، جس میں سر فہرست اس ماہ عظیم ماہ رمضان المبارک کے فضائل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج جس ڈیٹ کو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ 27 تاریخ ہے، آج صبح کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن 1 کو یا پھر 2 تاریخ کو رمضان المبارک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، پاک بابرکت مہینہ۔ اور اللہ سے سب سے پہلے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں اس ماہ عظیم کی رحمت بھری ساعات جو ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ قرآن مقدس کی پہلی آیہ جس میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پاک کتاب کا نزول فرمایا ہے، یعنی اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں قرآن عظیم، قرآن کریم کی اللہ نے اس کی تکمیل فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ہر امام اپنے دور میں رمضان المبارک کا بہت ہی بہترین طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالہ سے کچھ گزارشات آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے جو آخری ایام ہوتے تھے، ان آخری ایام میں آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی اور آپ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا تذکرہ شروع کر دیتے، بلکہ آپ فرمایا کرتے اے میرے اصحاب، اے میرے گھر والوں، اے میری بیٹی، اے میرے نواسے اور میرے اہل بیت، میری بیویاں، یعنی اپنے گھر والوں کو آپ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ تمہارے اوپر رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے نے سایہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ سنن نسائی میں موجود ہے اور صحیح الجامع صغیر للبانی، یعنی علامہ البانی کی جامع صغیر جو ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ الفاظ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جاتا تو آپ فرماتے خوشی کے ساتھ، آپ کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑتی اور آپ فرماتے اتاکم رمضان، اے میرے اصحاب، اے میرے اہل بیت، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان المبارک آ گیا ہے، شہر مبارکن، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ وحدہ لا شریک نے ماہ مقدس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور پھر ساتھ ہی آپ رمضان المبارک کی فضائل شروع کر دیتے اور رمضان کی خصوصیات شروع کر دیتے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، آپ فرماتے کہ اس میں جنت کے دروازوں کو خدا کھول دیتے ہیں، تفتح، کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی خدا کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قہر و غضب کی علامت جو جہنم ہے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور پھر شیطان جو جن ہیں جو اسکاتے ہیں، جس سے خصوصاً اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ مانگا کرو، ان تمام کو اللہ جکڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس پاک مہینے میں ایک رات ایسی ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے وہ، اللہ اکبر، فیہ لیلۃ، اور اس میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، اللہ اکبر۔ من حرم خیرہا، جو اس رات کی خیرات سے، اس رات کی برکت سے محروم کر دیا گیا، اپنی سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے محروم ہو گئے، فقد حرم، پھر وہ تمام تر خیر سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا، وہ لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک۔ اور قرآن مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر خدا نے روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کیا بات ہے! یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یا پھر ہر دور میں ہر شرعیت کے مطابق روزے کی شکل ضرور تھی، جس طرح کہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں، خصوصاً تورات میں اور دیگر کتابوں میں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب آپ کوہ طور پہ 40 دن گئے تو آپ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اسی طرح حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر کے لیے کہ جناب عیسیٰ پیغمبر نے روزہ رکھا، یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، قرآن اس پر گواہی دے رہا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا۔ ہاں، طریقہ کار ہر کسی کا اپنا اپنا، وقت اور جو اس میں کچھ فروعی مسائل اختلاف جو ہے وہ ہر شریعت کے اپنے اپنے، لیکن روزہ جو ہے اپنی حالت، اپنی شکل میں، اس شکل میں جو ہم رکھتے، روزہ ہر شرعیت میں موجود تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پاک میں جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تو نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی کے گھر میں ایک عجیب سی لہر دوڑتی، اور یہ گھرانہ جو ہے تو اس بارے میں بہت ہی مشہور ہیں۔ یہی انہی سے اللہ کی مخلوق نے، یعنی تمام مومنین نے، تمام مسلمانوں نے ہر اسلام کے ہر رکن کی جو ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک ہوتا ہے بنیادی لیول، ایک ہوتا ہے سطحی لیول، اور ایک ہوتا ہے ہائیسٹ لیول۔ ہر اسلام کے ہر ارکان کو ادا کرنے میں جو سب سے آگے گھرانہ ہے وہ میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ ہے۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جیسے جیسے رمضان آگے چلا جاتا، آگے گزرتا جاتا، ویسے ویسے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں عبادت میں
مزید کمر بستہ ہوتے۔ اور سیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب لیلۃ القدر کی تلاش شروع ہوتی تو حضرات حسنین کریمین کو دن کو کہتے آپ آرام کر لو، تاکہ رات کو سونا نہیں ہے، رات کو جاگنا ہے، بیدار رہنا ہے اور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ ان شخصیات کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن یہ امت کے لیے ہے جو اللہ کی طرف سے جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، جنہیں خدا نے چنا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں، لیکن وہ ساری چیزیں امت کے لیے ہیں۔ اب ماہ رمضان کی کچھ خصوصیات جو ہیں میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ اللہ نے اس عظیم مہینے کو چنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نبوت کے لیے۔ آپ نے رمضان المبارک میں وحی کی ابتدا ہوئی اور رمضان میں ہی میرے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا۔ دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھ لیں یہ کتنا مقدس مہینہ ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اپنی سستی اور کمزوری کی وجہ سے تو خدا کی کتنی بڑی نعمت کو ہم ٹھکرا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ عظیم میں اللہ بہت سارے لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ، اس روایت کو کس کتاب میں ذکر کیا گیا ذرا سب سے پہلے وہ دیکھ لیں، سنن ابن ماجہ، اور اس میں اس کو صحیح الجامع صغیر البانی میں بھی ذکر کیا گیا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ جو ہیں رمضان المبارک میں ہر فطر کے وقت، یعنی ہر روزانہ، ہر روز افطاری کے ٹائم پر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دے لیتے ہیں۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، خدا کرے کہ اللہ ہمیں رمضان کے پہلے روزے کے ساتھ ہی جیسے ہی ہم افطاری کریں خدا ہمیں جہنم سے بھی آزادی دے دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام اللہ ہر رات کرتے ہیں۔ ہر رات کتنے لوگوں کو آزادیاں ملتی ہیں، رہائیاں ملتی ہیں جہنم سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجاب۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کی اگلی خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ پچھلی روایت میں آپ نے پڑھا کہ روزانہ رات کو، لیکن اس روایت میں آپ پڑھیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے فَفِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، آپ روزانہ دن اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی رمضان، یعنی رمضان میں آپ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ ان لکل مسلم، بے شک ہر مسلمان کے لیے، فی کل یوم و لیلۃ، ہر مسلمان کے لیے ہر رات اور ہر دن، رمضان کی ہر رات اور ہر دن دعوت مستجاب، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی آپ رمضان کے اندر دعوت مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ جب خدا کے سامنے دعا کریں گے تو آپ کی دعاؤں کو خدا قبول کرے گا۔ اور ایک دعا پتہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں آپ وحی الہی کے مطابق فرماتے ہیں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور جب جہنم سے آزادی مل جائے تو خدا کی قسم اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ قرآن کو میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سنیں، سورہ آل عمران آیا نمبر 185، اللہ پاک فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بندہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، رمضان المبارک کی اگلی خصوصیت یہ ہے جو بہت ہی مشہور ترین ہے، جو ہر زبان زد عام ہے، اور یہ اتنی بڑی خوشی کی علامت ہے اور خدا کی رحمت کی اتنی بڑی یہ جناب علامت ہے۔
اللہ اکبر۔ اور خدا دل کھول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے کہ میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ رمضان کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے کہ جس طرح باقی مہینے تم گزارتے ہو اس طرح اسے بھی گزار دو گے۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور بہکانے والے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان جو ہے یہ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو اگلی روایت سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لیجیے۔ سب سے پہلے دیکھیے حدیث کس کے ساتھ، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، اور صحیح الترغیب والترہیب للبانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ فی شہر رمضان صفدت الشیاطین، جب پہلا رمضان کا دن ہوتا ہے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومرادت الجن، اور جو جن ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ولم یفتح منہا ولم یفتح منہا باب، اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ یہ مزید تفصیل آ گئی، وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، وینادی مناد، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک فرشتے کی خدا ڈیوٹی لگا دیتا ہے، باغ الخیر یا باغ الخیر، اے خیر میں آگے بڑھنے والے، خیر کے طالب، خیر کو طلب کرنے والے، اقبل، مزید دوڑ لگا دے، ویا باغی الشر، اور شر میں آگے گزرنے والے، اکثر، اب تو رک جا، اب تو ٹھہر جا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی خصوصیت اس رمضان کی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مہینہ، ایک رات، اللہ اکبر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، الف شہر، 1000 مہینے سے۔ خدا کرے اللہ ہمارے نصیب میں فرما دے۔ اب میں قرآن مقدس کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، بلکہ خدا نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کسے؟ قرآن مقدس کو۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 83 سال سے زیادہ ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر، لوگ پچھلی امتیں لمبی عمریں تھیں، وہ انہیں نیکی کرنے کے مواقع بھی زیادہ میسر تھے، ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، تو آپ نے فرمایا خدا نے ایک رات لیلۃ القدر جو تمہیں نصیب فرمائی ہے نا، ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ ہے۔ 83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں، تو جو بندہ ایک رات جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ نصیب ہو جائے تو کہاں یہاں پہ عمروں کا حساب لگتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب شاید ہوں گے جنہیں اللہ ہر لیلۃ القدر عطا فرماتے ہیں اور خدا کی اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان ھذا الشہر قد حضرکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں یار، خود رحمت دو جہاں، سید الکونین، خاتم النبیین، خاتم الرسل، آپ کو اتنی خوشی چڑھ جاتی، آپ فرماتے ہیں ان شہر رمضان قد حضرکم، بے شک رمضان کا مہینہ تحقیق حاضر ہو چکا ہے تمہارے پاس۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو بندہ اس سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرھا الا محروم، اور اس خیر سے کوئی بھی نہیں رہتا الا محروم، جو پہلے ہی محروم ہے، جس کے نظر میں کوئی قدر نہیں ہے نا، وہی پھر اس سے محروم رہتا ہے۔ اگلی بات، اس ماہ عظیم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک اجر کرنے، ایک نیکی کرنے کا 70 گنا اور 70 گنا سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کی آپ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک، صحیح البخاری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے نا
ایک خاتون، جب آپ نے حجۃ الوداع آپ نے حج فرمایا تو ایک انصاری خاتون جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی. آپ نے پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں گئی؟ جب آپ نے آخری حج فرمایا نا تو کچھ لوگ پیچھے بھی رہ گئے. تو آپ نے پوچھا بھئی تو کیوں نہیں گئی حج کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، میرے پاس اسباب نہیں تھے. عبداللہ ابن عباس اس روایت کراوی ہیں، اسباب نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا اچھا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي. اے اللہ کی بندی، یہ ایک انصاری خاتون ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جائے گا فاعتمری، پھر تم عمرہ کر لینا. فإن عمرة فیہ تعدل حجہ. تمہیں کیا پتا کہ رمضان میں بندہ عمرہ کرتا ہے خدا حج کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے. ہاں حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا لیکن حج کے برابر اجر مل جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہو جاتا ہے. محترم ناظرین، رمضان سے پہلے اگر اس سے قبل رمضان کے چاند نظر آنے سے قبل میں گنہگار کی اگر ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ جائے تو پہلے کرنے والے کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیجئے. اس ماہ عظیم کی قدر کرنے کی سب سے پہلے نیت بنا لیجئے، دل کو صاف کر لیجئے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے توفیق مانگ لیجئے اور عبادتیں کرنے کا پروگرام بنا لیجئے اور خصوصاً قرآن اور اہل بیت سے جڑنے کا خدا سے دعا کیجئے. اللہ اگر یہ رستہ قرآن اور اہل بیت کا رستہ حق ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں معرفت نہیں ہے. اللہ قرآن اور اہل بیت اگر رستہ حق ہے تو تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا، تجھے واسطہ ہے تیرے غفور و شکور ہونے کا. اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے ہمیں قرآن اور اہل بیت کا راستہ نصیب فرما دے، قرآن اور اہل بیت کا راستہ نصیب فرما دے، اہل بیت کی صحیح معرفت نصیب فرما دے. اور میں آپ کو آخر میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، خدا کی قسم دین کا کوئی رکن بھی ہے اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اطاعت ہمارے اندر نہیں ہے تو اسلام کا کوئی رکن بھی ایک ٹکے کا فائدہ نہیں دے گا. مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، بالکل صحیح ترین، بخاری و مسلم کی شرط پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان حج کرتا ہوا، طواف کرتا ہوا، روزہ اس نے رکھا ہے، صلی قامہ و سامہ، روزہ رکھا ہے، قیام کرتا ہے، سیام، اور اس نے نمازیں پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، ماتا و لقی اللہ، مر گیا اور اللہ سے ملا اور اس حالت میں ملا وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض سینے میں لے کے مرا تو دخل النار. وہ اس کا روزہ، اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کی ریاستیں، اس کی سعادتیں، ہر چیز خدا اس کے منہ پر مارے گا اور جہنم میں اوندھے منہ گرا دے گا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن طرح من جاء بالحسنہ، جو نیکی کر کے آیا. کسی نے پوچھا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نیکی ہماری محبت ہے اور سب سے بڑی برائی ہمارے ساتھ بغض ہے. سب سے بڑی نیکی اہل بیت سے محبت ہے اور سب سے بڑی برائی اہل بیت سے بغض ہے. شراب بڑی برائی ہے بھائی، زنا بہت بڑا برا عمل ہے جی، سود کھانا بڑی قباحت والا عمل ہے جی. لیکن خدا کی قسم جس سینے میں اللہ حب اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کی شمع روشن کر دیتا ہے، پھر اللہ ان تمام غلطیوں کو اس ایک نیکی کے صدقے خدا معاف بھی کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے اللہ اسے طہارت اس کے اندر یہ ساری چیزیں سے ختم کر دیتا ہے. 100 ہاتھ رسہ اور اس کے سرے پہ گنڈ ہے. یہ پنجابی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہر ایک نیکی اور اسلام کے ہر رکن کا فائدہ تب ہوگا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت اور اطاعت کا جذبہ ہمارے سینے میں ہے تو اللہ ہماری ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. آپ نے سب سے بڑھ کر اس ماہ عظیم میں دعا کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، اللہ ہمیں حسینیت کا رستہ عطا فرما، اللہ ہمیں یزیدیت کے راستے سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کا عظیم رستہ عطا فرما، اللہ ہمیں حدیث ثقلین کی معرفت نصیب فرما، اللہ ہمیں حسنین کریمین کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما، اللہ ہمیں پنجتن کی سچی محبت نصیب فرما. اور خدا کی قسم یہی دولت ہے، یہی ایمان ہے، یہی خدا کی طرف سے تقاضا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.